نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 12 سورۃ الحجرات کے اندر اس میں یہ ہے سوء ظن کے بارے میں کہ آپ یہ جو لوگوں کے بارے میں قیاس کرتے ہیں، غلط گمان کرتے ہیں کہ جی یہ میرے ساتھ تو غلط کرے گا ہی کرے گا، مجھے دھوکہ دے گا ہی دے گا، یا مجھ سے جھوٹ ہی بول رہا ہے، تو آپ کو ہمیشہ جیسے اللہ سے اچھی امید رکھنی چاہیے ویسے لوگوں سے بھی اچھی امید رکھنی چاہیے۔ تو آپ کو حسن ظن سے کام لینا چاہیے کہ کوئی کہے کہ اس بندے نے آپ کے بارے میں یہ بات کہا، کہتا ہو سکتا ہے اس نے اس معنی میں نہ کہا ہو، اس طرح کہہ دیں۔ جب تک آپ کو حتی الامکان طور پر کنفرم نہ ہو جائے کہ یہ آپ کو دھوکہ دے رہا ہے، تب تک آپ اس کے بارے میں یقین سے غلط گمان نہیں کر سکتے۔ تو آپ کو اس کے بارے میں حسن ظن سے کام لینا پڑے گا۔ وہ جو قانون میں بات کہی جاتی ہے کہ the person is innocent until proven guilty، تو وہی بات ہے کہ بندہ معصوم ہے جب تک آپ اس پہ ثابت نہیں کرتے تو آپ اس پہ حد جاری نہیں کر سکتے۔ تو اسی طرح آپ اچھا گمان رکھیں لوگوں کے بارے میں، ایک دوسرے سے خوش اخلاقی سے ملیں، ہنس کے ملیں۔ کوئی مجھے دیکھ کے ہنس رہا تھا، وہ اس لیے ہنس رہا تھا کہ اس کو میرا کچھ نظر آ رہا تھا غلط، بھائی ہو سکتا ہے اس کو آپ کا جوڑا پسند ہو، آپ کے کپڑے پسند ہو، آپ کا چہرہ پسند ہو، لیکن نہیں، ہم غلط گمان رکھیں گے، اپنے دل میں بات بنا کے بیٹھ لیں گے اور اپنے مسلمان بھائی کے خلاف بغض پیدا کر لیں گے بغیر کسی وجہ کے۔ تو اس کو آپ کو ذرا سوچنا پڑے گا۔ اور سوء ظن جو ہے وہ بہت ساری برائیوں کو جنم دیتا ہے، بہت ساری چیزیں ہوتی نہیں ہیں لیکن آپ اپنے دل میں بنا لیتے ہیں کہ نہیں جی ایسا ہی ہوا ہوگا، وہ تو ایسے ہی کرتے ہیں۔ یہ اکثر ساس بہو کے رشتوں میں بھی ہوتا ہے مسئلہ، ہمارے گھروں میں، ہمارے خاندانوں میں، ہمارے معاشرے میں، کہ نہیں جی وہ جی اس نے آپ کو برا بھلا کہا ہے، کہتا ہے ہاں وہ تو اکثر ہی کہتا رہتا ہے۔ تو اس کے لیے آپ جیسے بہت سارا دیکھیں گے، جیسے سورہ یوسف میں ہمارے پاس یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کے بارے میں بھی یہی ہے کہ ان کو بلا وجہ کا بیر تھا، مسئلہ کوئی نہیں تھا، حضرت یوسف علیہ السلام نے کچھ نہیں کیا لیکن ان کو بلا وجہ ان سے بیر تھا، اسی پر انہوں نے دشمنی نکال بھی لی۔ بعد میں جب پیالے کی باری آئی، آپ کو سارا قصہ معلوم ہے، ہم نے بتایا ہے پہلے، تو اس ٹائم بھی کہا کہ بھائی یہ بنیامین نے چوری کی ہوگی جیسے اس کے بھائی یوسف نے پہلے کی تھی۔ تو ایک سوء ظن پالا ہوا ہے، بلا وجہ کا بغض اور کینہ جس کی کوئی حاجت نہیں ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو اپنے دلوں کو صاف کریں، دلوں کو وسیع کریں، ایک دوسرے کے لیے محبت پیدا کریں، اچھا گمان پیدا کریں، اور اللہ تعالیٰ بھی انسان کو ویسا ہی دیتا ہے جیسا وہ گمان کرتا ہے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ میرا اللہ مجھ کو نہیں دے گا تو وہ آپ کو نہیں دے گا، اور آپ کو لگتا ہے کہ میرا اللہ مجھے دے گا تو بالکل وہ آپ کو دے گا۔ ٹھیک ہے، ایک جگہ پہ بارش نہیں ہو رہی تھی، تو جب بارش نہیں ہو رہی تھی تو علاقے والوں نے دعا کرائی، پورا گاؤں آ گیا، گراؤنڈ میں آ گیا کہ بھئی دعا کرنی ہے، نماز پڑھنی ہے اللہ کے حضور۔ تو ایک بچہ چھتری لے کے آ رہا تھا، تو سارے دعا کرتے جا رہے ہیں، بڑے عرصے سے بارش نہیں ہوئی، قحط جیسا ماحول بن گیا ہے، اور ایک بچہ چھتری لے کے آ رہا ہے۔ تو سارے جب گاؤں والے جمع ہو رہے تھے، انہوں نے اس بچے کو کہا کہ بھئی تو پاگل ہے، اتنی گرمی پڑ رہی ہے، قحط پڑ رہا ہے، بارش نہیں ہو رہی اور تو چھتری لے کے آ گیا۔ تو کہہ رہے بھئی ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے آئے ہیں، تو جب اللہ سے ہم دعا کرنے آئے ہیں تو اس بات کا یقین رکھو جب ہم اللہ سے دعا مانگیں گے تو اللہ بارش کرے گا، تو جیسے ہی وہ بارش کرے گا تو میرے پاس چھتری ہونی چاہیے، تو اس کی تیاری ہے۔ تو یہ ایک حسن ظن ہے جو آپ کو اپنے رب سے بھی رکھنا چاہیے
اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ آپ کے ساتھ برا ہوگا تو برا ہی ہوگا، اور اگر آپ سوچ رہے ہیں آپ کے ساتھ اچھا ہوگا تو انشاءاللہ تعالی اچھا ہی ہوگا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم۔ اے اہل ایمان، بہت گمان کرنے سے پرہیز کرو کہ بعض گمان گناہ ہیں، اور ایک دوسرے کے حال کا تجسس نہ کیا کرو، اور نہ تم میں سے کوئی کسی کی غیبت کرے۔ کیا تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرے گا کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ اس سے تو تم ضرور نفرت کرو گے، تو غیبت نہ کرو، اور اللہ کا ڈر رکھو، بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والا ہے، مہربان ہے۔ اللهم صل على